اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100 میں کہتے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو صحابہ اکرام کے ایسے کیا اعمال تھے، کیا ان کی کوشش تھی، کیا ان کی جد و جہد تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور ان کی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تا قیامت تک محفوظ کر دیا ہے۔ اور ہم تمام کو یہ حکم دیا کہ ہم ان کی اتباع کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آئیے ہم انشاءاللہ تاریخ دیکھتے ہیں، صحابیات کے واقعات دیکھتے ہیں، ایسے کیا اعمال تھے جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں جنت کی بشارت دے دی۔ اگر ہم خدیجہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ دیکھتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی ایمان لانے والی عورتوں میں سب سے پہلی خاتون تھی۔ اگر ہم پہلی وحی اور دوسری وحی کا واقعہ دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے، پہلی وحی نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہتے ہیں اقرا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبا کر کہتے ہیں کہ اقرا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ جیسا ہی یہ واقعہ پیش آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا کہ اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، اور مجھے ڈر ہے میری جان کا کہ مجھے کچھ ہو جائے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر اڑاتے ہوئے کہتی ہے کہ پریشان مت ہو، تم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہو، تم لوگوں کے ساتھ اچھے اعمال کرتے ہو، تم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملت داری کرتے ہو، تم امانت دار ہے، تم سچائی کے صادق ہے تم۔ تو اس طریقے سے خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ بالکل ایسا نہیں کریں گے۔ آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، آپ تو عمدہ ترین انسان ہیں، عمدہ اخلاق والے انسان ہیں، آپ کے پاس اتنے بہترین کوالٹی سے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کو کس طریقے سے ہمت افزائی کرتی ہے، کس طریقے سے کہتی ہے کہ ہمت دیتی ہے اور دلاسا دلاتی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم آج کے دور کے خواتین کو دیکھتے ہیں، اگر شوہر کہے کہ میں آج سے دین اسلام کو فالو کروں گا، میں داڑھی رکھوں گا، یا پھر میں ٹخنے کے اوپر اپنے پینچوں کو رکھوں گا، تو خواتین کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، ان کا رویہ بدل جاتا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم صحابیات کی سیرت پڑھیں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں پیش آتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم صحابیات کے واقعات پڑھیں، دین اسلام کو جاننے کی کوشش کریں، جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں۔ اللہ رب العالمین نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے یہ کوالٹیز کو دیکھ کر، یہ خصوصیات کو دیکھ کر اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں سلام بھیجا۔ اے خدیجہ، تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر تیرے رب کی جانب سے سلام ہو، اور کہا گیا کہ تیرے لیے جنت میں ایک موتیوں کا محل بنایا گیا ہے۔ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ
ایسے کیا کوالٹیز تھے، ایسے کیا خصوصیات تھے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی جانب سے سلام آیا ہے، ایسے کیا کوالٹی تھی جس کی وجہ سے دنیا میں بشارت دی گئی ہے کہ جنت میں موتیوں کا محل بنایا گیا۔ اگر ہمیں بھی جنتی عورت بننا ہے، ہمیں بھی جنتی بننا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو فالو کریں، ہم بھی صحابیات کی سیرت کو فالو کریں، ہم بھی ان کے زندگیوں پر عمل کریں، تاکہ ہم بھی انشاءاللہ جنتی بن سکیں۔